نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف زندگی عطا فرما کر زندگی بھر کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق کے حوالے سے اکثر مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ مالی تنگیاں ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں جب بھی شوق اور محبت پیدا ہوتی کہ اپنے رب سے، اپنی محبوب سے کلام کروں، تو کوہ طور پر چلے جاتے، تو وہاں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے، باتیں کرتے۔ پھر کوہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ کا اور اپنے خالق اور مالک کا راز و نیاز اور باتوں کا ایک تعلق ہوتا، اپنے دل کو تسلی دیتے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی جا رہے تھے تو دل میں ایک وسوسہ خیال آیا کہ بیوی بچوں کے لیے پتہ نہیں رزق روٹی ہے یا نہیں ہے، دانہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح نبی اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، رحیم کریم اور شفیق ہوتا ہے، تو اپنی خاندان، فیملی، بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ رحیم کریم اور شفیق ہوتا ہے۔ ایک خیال ان کے دل میں آیا، چلے گئے، کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ سامنے جو پتھر ہے اس پہ ماریں۔ فضربہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، پتھر بڑا ٹوٹا، چھوٹا پتھر رہ گیا، کہا پھر مارو۔ کرتے 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 آخر میں بالکل چھوٹی سی گیٹی جسے کہتے ہیں بالکل چھوٹی سی ایک گیٹی رہ گئی، کہا اس کو مارو۔ فضربہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا کیڑا موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دیا۔ فیہ نبت طری، اس کے منہ میں ایک سبز قسم کی گھاس یا پتا تھا، وعلیہ قطرۃ، اور اس کے اوپر جو ہے ساتھ ہی پانی کا قطرہ بھی تھا۔ یہ آپ کا رزق اور یہ آپ کا پانی، کلوا واشربوا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، اتنے پتھر توڑے، اتنے پتھر اس کے اندر، اور کیڑا فیہ نبت طری، اس کے منہ کے اندر سبز گھاس اور پتا پکڑے، اور ساتھ ہی علیہ قدرۃ، ٹھیک ہے۔ رزق کے معاملے میں جتنا آپ کا توکل علی اللہ ہوگا، جتنا مضبوط آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، ٹھیک ہے، صداقت، امانت، دیانت، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 5 وقتی نماز، حسن تدبیر اختیار کرتے ہوئے جب اللہ سے آپ دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت نے کبھی بھی آپ کو محروم نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ 7 پتھروں کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو جب اللہ رب العزت کھلا اور پلا سکتے ہیں، اور میں اور آپ اس سے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کیسے بھول سکتے ہیں۔ اسی واقعے میں مزید لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کی بات سنو، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کان بالکل اس کے قریب کیے، عجیب و غریب قسم کا کلام اس چھوٹے سے کیڑے نے سبحان من یرانی، اس چھوٹے سے کیڑے نے کہا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور جس کو میرا گھر اور در معلوم ہے، پتہ ہے، وَيَرْزُقُنِي، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، مجھے کبھی بھی بھولتا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ناشکر ہیں، ہم انسان جو ہے ناشکر ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کاروبار جب چلتا ہے، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، رزق کی بے قدری شروع ہو جاتی ہے، دھوکہ اور ملاوٹ، فراڈ، ٹھیک ہے، سب کچھ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب شروع ہو جاتی ہے پھر ادھر سے جو ہے اوپر اللہ رب العزت کوڑا برستا ہے، برکت سب سے پہلے اٹھتی ہے، پھر محرومی کے اسباب شروع ہوتے ہیں، نقصان شروع ہوتے ہیں، پھر بندش ہو گئی ہے، جادو ہو گیا، فلان ہو گیا۔ جادو ہم خود کرتے ہیں، ناشکر ہیں۔ صداقت، امانت، دیانت، حسن تدبیر جو تھا وہ اپنے ہاتھ سے ہم گنوا بیٹھتے ہیں۔ جب گنواتے ہیں
پھر نقصان در نقصان ہوتے ہوئے ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ اور بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، توکل علی اللہ، رزق حلال، نماز، صداقت، امانت، دیانت، حسن تدبیر، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروبار کام شروع کریں، پھر اللہ پر توکل بھی کریں اور دعائیں مانگیں، پھر دیکھیں آپ کا کاروبار میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے سننے والے بھائی، اے میری سننے والی بہن، آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو جاب، سرکاری جاب اور آپ کی من پسند ملازمت اور رزق حلال والی جاب اور ملازمت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو، آپ کی اولادوں کو نیک صالح فرمانبردار بنائے، دین کا داعی، خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا سپاہی بنا دے۔ اللہ آپ کی تمام اولاد کو قوت، آپ کا دست بازو بنا دے، نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت، اے سننے والے میری بہن بھائی، آپ کے دل میں جو بھی نیک جائے دلی تمنا مراد ہے، اللہ اسے عطا فرمائے اور پورا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔